دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث: عن ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به او عن صدقة جاریہ، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور عزیز دوست اور بزرگوں اور خواتین اسلام، بار بار آپ نے یہ کلمات سنے کہ یہ مکتب کے بچوں کا جلسہ ہے۔ ان بچوں کی معصوم زبان سے اپنی صلاحیت کے مطابق جو کچھ انہوں نے بیان کیا، سنایا، وہ ہم سننے کے لیے آئے تھے، اور ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کرام کی جو محنتیں تھیں اس کا بھی ایک درجے میں مظاہرہ ہوا جو ہم سب نے دیکھا۔ اس موقع پر میری حیثیت ایسی ہے جیسے کہ کسی دسترخوان پر ایک بڑی دعوت رکھی گئی ہو، سب کھا پی کر فارغ ہو جاویں تو اس وقت ان کو اجازت نامے کے طور پر مکھواس، سونف وغیرہ دی جاتی ہے، بس یہ تناول کرنے کے لیے، آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک اجازت نامہ ہے۔ بہت دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دین کی نسبت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقت میں دین کی نسبت سے نواز دے۔ اس وقت ہمارے سامنے قوم و ملت کا سب سے اہم مسئلہ یہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ تربیت کا مطلب ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا اور اس پر ان کو قائم رکھنا، بری باتوں سے ان کو روکنا اور بری باتوں سے روکنے کا ان کا مزاج بن جائے اس کی کوشش کرنا، یہ تربیت کا مطلب ہے۔ ان کے کھانے پینے کا نظم، ان کی رہائش، رہنے کا انتظام کرنا، ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ ان کی ضروریات ہے، اس کو تربیت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو حیوان بھی کرتے ہیں اور دنیا کی دوسری قومیں بھی کرتی ہیں۔ دہاڑنے والا شیر یہ بھی اپنے بچوں کے لیے ان چیزوں کا انتظام کرتا ہے، اور جنگل کے درندے یہ بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے، رہنے سہنے اور دوسری جتنی بھی ضروریات ہیں ان کی حیات سے، زندگی سے متعلق
ان تمام کا نظم وہ جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد کی تربیت کا مطلب ہم نے یہی سمجھ لیا اور واقعتاً یہی سمجھا ہے ہم نے، تو پھر ہم میں اور ان درندوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو انسان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں تو وہ بھی ہے کامن، عام، دنیا کی تمام زندہ مخلوق اپنی اولاد کے لیے ان تمام چیزوں کا انتظام کرتی ہے۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نظم پہلے سے کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں رزق کے 3 درجے ذکر کیے گئے ہیں، اور دین کے کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں درجوں سے نوازا بھی ہے، نوازنے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، رہے گا۔ ہماری بے صبری کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ نہیں پورا ہو رہا ہے، یہ ہماری جہالت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں عام حیوانات سے اوپر بڑھ کر ہماری سطح کو اونچی کر کے ہمیں تربیت کا مفہوم سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اس فریضے کو انجام دینا ہے۔ تربیت کا ایک مفہوم دنیا کی مختلف قوموں نے یہ سمجھا ہے، برائٹ فیوچر، یعنی روشن مستقبل۔ ان کو ایسی تعلیم دو کہ جس کی بنیاد پر وہ خوب کما سکیں اور دنیا میں زندگی گزارنے کے بہتر سے بہتر اسباب، جس میں ایک دوسرے کے مقابلے پر آ کر وہ اس کو اختیار کرنے کی ساری صلاحیتیں اور اس کے کمانے کے سارے اسباب پر وہ قادر ہو سکیں، اتنا اس کو پڑھاؤ، اتنی اس کو جو ہے وہ تعلیم دو، یعنی دنیاوی تعلیم۔ اس لیے کہ برائٹ فیوچر یا روشن مستقبل، یہ ہماری نظروں میں دنیا کی زندگی میں پائے جانے والی آسائش اور آرام کے اسباب، اور اسی کی بنیاد پر دنیاوی زندگی کا معیار ہم نے جو سمجھا ہے، اس پر اپنی اولاد کو قائم کرنا، یہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ جو ہے ان کی صحیح تربیت ہے۔ یہ بھی ہمارا دھوکہ ہے، اس لیے کہ فیوچر کس کو کہتے ہیں؟ آئندہ کل کو ہم فیوچر کہتے ہیں، زندگی کے اگلے سالوں کو ہم فیوچر کہتے ہیں، مستقبل کہتے ہیں۔ فیوچر کی ایک ذہنیت اور ایک تصور قرآن پیش کر رہا ہے۔ جس طرح ہم آئندہ کل کو فیوچر کہتے ہیں، قرآن بھی آئندہ کل کو فیوچر کہہ رہا ہے، قرآن بھی آئندہ کل کو مستقبل کہہ رہا ہے، قرآن بھی اس آئندہ کل کے مستقبل کو سنوارنے کی جو ہے وہ تعلیم اور تلقین کرتا ہے، ہر نفس انسانی کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ غد یہ آئندہ کل کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کا جو غد ہے، قرآن کا جو آئندہ کل ہے، یہ موت کے بعد کی زندگی کو قرآن جو ہے وہ آئندہ کل کہہ رہا ہے۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے پوچھیں گے، فرشتے کے معرفت پوچھیں گے، یا وہ باہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں سالوں کے حساب سے ذرا گن کر بتلاؤ کتنا رہ کر آئے؟ تو وہ کہیں گے کہ لبثنا یوما، ہم ایک دن رہ کر آئے۔ اور جو ان میں بہت زیادہ عقل رکھنے والے ہیں وہ یہ کہیں گے او بعد یوم، نہیں ایک دن بھی پورا نہیں ہوا،
دین کا بھی بعض حصہ صبح کو نکلے تھے اپنے سفر پر، زوال سے پہلے تو ہمارا کسی نے گلا گھونٹ دیا، بس اتنی زندگی ہم دنیا میں رہ کر آئے ہیں۔ اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، یہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا صاحب الرائے، سب سے زیادہ عقل مند انسان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ بس ہم ایک دن رہ کر آئے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے الدنیا کلھا یوم ولنا فیہا صوم، پوری دنیا کی زندگی ایک دن کے برابر ہے، اور یہ ایک دن بھی ہمیں کس طرح گزارنا ہے؟ یہ ایک دن بھی ہمیں گزارنا ہے روزے دار کی طرح۔ اب وہ حدیث بھی سمجھ لیجئے جو ہم بار بار کتابی تعلیم میں سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ چھوٹا روزہ رکھے جس کو دنیا والے روزہ کہتے ہیں تو اس وقت تک یہ خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے۔ بڑا روزہ جو پوری اپنی زندگی کا روزہ ہے، وہ روزہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ سے ملاقات کرتے وقت اس کو ایسی خوشی ہوگی کہ افطار کے وقت پائے جانے والی خوشی کو بھی وہ بھول جائے گا۔ یہ قرآن ہمیں مستقبل سمجھا رہا ہے کہ آئندہ کل کی جو فکر کرنا ہے، وہ آئندہ کل کی فکر یہ 24 گھنٹے کے بعد آنے والے آئندہ کل کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھنا ہے۔ پوری انسانی زندگی کے گزارنے کے بعد، آنکھ کے بند ہونے کے بعد، دوبارہ جب یہ آنکھیں نفخہ ثانیہ دوسری مرتبہ سور کے پھونکے جانے پر یہ دوبارہ آنکھیں جب کھولی جائے گی تو اس وقت اللہ کے سامنے حساب کے لیے جو کھڑا کیا جائے گا وہ آئندہ کل کا دن ہے۔ اس دن کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کون سے اعمال کا توشہ اس نے آئندہ کل کے لیے آگے بھیجا ہے۔ یہ ہمیں اپنے مستقبل کا بھی سبق دے رہا ہے قرآن، اور ہماری اولاد کے مستقبل کا بھی قرآن ہمیں جو ہے سبق دے رہا ہے۔ مستقبل کا، فیوچر کا معنی قرآن ہمیں جو ہے بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کی آئندہ کل کس نے دیکھی یہ کسی کو یقین نہیں ہے، مجھے بھی نہیں، آپ کو بھی نہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے، یہ زمانے کا خلیفہ ہے اور پہلی صدی کے آخر میں 2.5 سال کا زمانہ یہ خلافت کا زمانہ ہے، اور یہ بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن ان کے متعلق علماء نے یہ ذکر کیا ہے، ارباب سیر نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ جو ہے وہ یاد کروا دیا تھا، اس لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ خلیفہ بنائے جانے سے پہلے ان کے ناز و نعم میں پلنے کا حال یہ تھا کہ 1000 درہم کا ایک جوڑا، ایسے دن میں 2 جوڑے استعمال کرتے تھے، صبح کو ایک، شام کو ایک۔ جس گلی سے گزر جاویں وہ ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ ان کو دیکھے بغیر آدمی یہ فیصلہ کرتا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز گزر رہے ہیں۔ اتنے ناز و نعم میں جب خلیفہ بنائے گئے تو خلیفہ بنائے جانے کے ساتھ زندگی میں ایسا انقلاب ایک رات میں صحابہ کرام میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، ایک رات میں زندگی میں انقلاب آ گیا، پوری رات سوتے نہیں تھے، اپنی بیوی فاطمہ سے کہا
کہ دیکھ میرے ذمے جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو یا تو جو ہے مجھ سے طلاق لے لے، یا ہے کہ تو میرے ذمے جو تیرا حق ہے وہ معاف کر دے، میں اب تیرے ساتھ بستر پر نہیں آ سکتا ہوں، میں رات بھر اللہ کی بارگاہ میں اس خلافت کی ذمہ داری کی ادا کرنے میں اپنا احتیاج پیش کر کے اللہ سے اس کی مدد مانگنے میں رات گزاروں گا، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ 5 رشتوں سے شہزادی ہے، باپ بھی جو ہے بادشاہ ہے اور شوہر بھی بادشاہ ہے اور 3-4 بھائی جو ہیں یہ بھی بادشاہ ہے، ان تمام کی جو ہے ایک اکلوٹی بہن ہے، باپ کی اکلوٹی بیٹی ہے، اور وہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنا حق جو ہے وہ معاف کر دیا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری نبھائیے۔ ایسے دن بھی گزرے ہیں، عید کے دن اپنی اولاد کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکے، اپنی اولاد کو ڈھنگ کا کھانا نہیں کھلا سکے، زمانے کا بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امام المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، لیکن ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ بات کر رہی ہے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہی ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچیاں اس طرح کیوں بات کر رہی ہے؟ تو ان کی بیوی نے یہ کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے لیے آج کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچا پیاز کھا کر آج گزارا ہے، وہ پیاز کی بدبو آپ کو نہ لگے اس لیے منہ پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہی ہے۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ میں کیا ذکر کر رہا تھا؟ دنیا کا آئندہ کل نہ میرے پاس کوئی گارنٹی ہے نہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بیوی نے ان سے یہ کہا کہ بچوں کے لیے کوئی اچھا کھانا، کوئی میٹھا کھانا تیار کرنے کے لیے کوئی انتظام کریں۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو ہے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اپنے خزانچی سے، اپنے فائنانس منسٹر سے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، پیشگی لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے خزانچی کے پاس پہنچے، پہنچ کر یہ بادشاہ جو ہے وہ جا رہا ہے کس کے پاس؟ وزیر کے پاس، اور جا کر یہ کہا کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے 1 تاریخ کو مجھے نہ دینا، وہ تنخواہ آج دے دو۔ خزانچی نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ کہا کہ آپ مجھے 1 مہینہ زندہ رہو گے اس کی گارنٹی مجھے لکھ کر دے دو، میں تمہیں جو ہے وہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا 1 مہینہ تو بہت لمبا عرصہ ہے، میں تجھے 1 دن بھی زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں۔ تو خزانچی نے کہا کہ پھر میں آپ کو ایڈوانس بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ بچیوں کو کہہ دو کہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں یہ ساری چیزیں کھلائے گا۔ یہ آئندہ کل ہے دنیا کا، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور اس کے لیے ہم ساری محنتیں کر رہے ہیں، اور قیامت کا دن جس کو قرآن آئندہ کل کہہ رہا ہے وہ ضرور جو ہے وہ آ کر رہے گا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس دن کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور آ کر رہے گا، اور تم اللہ کے نظام کو ہرانے والے نہیں، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، وہ یقینی ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، اور ہم اس کو اپنا مستقبل، اپنی اولاد کا مستقبل جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنا ہے تو وہ کام کرو جو صحابہ کرام نے اپنی اولاد کے لیے کیا، جو صالحین نے اپنی اولاد کے لیے کیا، جو اللہ کے نیک بندوں نے اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا، وہ کام کرو، اور وہ ہے اپنی اولاد کی دینی تربیت۔
اپنی اولاد کی دینی تربیت. دنیا کے پیچھے محنت کرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے. آج مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے وکلا کی ضرورت ہے، ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے، اچھے ماہر انجینئروں کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے. لیکن ان تمام ڈگریوں کو، یہ تمام فنون حاصل کر کے دنیا کو جو ہے وہ اپنا مقصود بنا کر دین اور آخرت کو بھول جانا، اس کو شریعت برداشت نہیں کرتی ہے. سب کچھ بنے، آپ اپنی اولاد کو سب ڈگریاں جو ہیں دلوائیں، لیکن پہلے نمبر پر وہ مسلمان ہونا چاہیے. اگر مسلمان نہیں ہوگا تو اس صورت میں یہ ساری ڈگریاں اس کے کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر سچا مسلمان ہے تو ایک مسلمان کی خدمت کرے گا، وہ اللہ کو جو ہے وہ پالے گا. دل بدستعار کہ حج اکبرس، دل تجلی گاہ رب اکبرس. لوگوں کے دلوں کو اپنے قابو میں لو، اور لوگوں کے دل قابو میں آئیں گے ان کی خدمت کرنے سے. اور جب کسی کی خدمت کرو گے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو گے تو اللہ خود اتر کر جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ اپنی تجلیات کو نازل فرمائے گا. یہ کس پر ہوگا؟ آج تو مصیبت یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر بھی ڈاکٹری کو اپنا پیشہ بنا رہے ہیں. مسلمان وکلا بھی، وہ مسلمان بعد میں ہے، وکیل پہلے ہیں، اس لیے اپنی وکالت سے جو ہے وہ مال کما رہے ہیں. کمائیں، ڈھنگ سے کمائیں، لیکن ظلم کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چاقو دے دیا جائے تو ماں باپ جو ہیں اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں کہاں لگا دے گا، کیا کر دے گا، کیا کر دے گا. آج کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ڈگریاں یہ جو ہے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چاقو کے برابر ہو چکی ہے. اللہ ماشاءاللہ، اللہ کے کچھ نیک بندے ہو سکتے ہیں، لیکن عام جو ہے حال یہ ہے کہ بس کسی کو بھی دھوکہ دے دو، کسی کو بھی غلط مشورہ دے دو، کسی کو بھی غلط کام میں مبتلا کر دو، اور اپنے آپ کمائی کے اسباب اختیار کرو اور دنیا اپنے لیے جو ہے وہ ہموار کرو. یہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی نشاندہی جو فرمائی ہے وہ ان الفاظ میں فرمائی: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہواہا نفسہ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانیہ. کہ اللہ کی نظر میں کیس کے معنی چالاک انسان جو کہیں دھوکہ نہ کھاوے، وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اس کے خواہشات کو محدود کر دے، اللہ کے حکموں کے مطابق وہ خواہشات پوری کرے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو ہے وہ اپنے اعمال کا ذخیرہ بنائے. ہاں، وہ آدمی عاجز ہے. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، جو اپنے نفس کو اس کی ہر خواہش کے پیچھے ڈال دے. نفس میں ایک خیال آیا کہ مجھے ایسا کرنا ہے، بس کر لو. یہ آدمی قادر نہیں، یہ آدمی عقل مند نہیں، یہ آدمی عقل کا بھی عاجز ہے اور اپنے ایمان کا بھی جو ہے وہ عاجز ہے. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ تمنا علی اللہ الامانیہ، اللہ پر بھروسہ کر کے امید لگا کر بیٹھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کی شان غفاری یہ بیان کر رہا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ ہاں میں غفار ہوں، لیکن جو توبہ کرے اس کے لیے، سب کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں.
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ایسے لوگوں کی اللہ غفور کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے کہ جو توبہ کرے، آئندہ زندگی میں اپنے اعمال کی اصلاح رکھے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاویں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. کیوں بدل دے گا؟ اس لیے کہ غفور ہے، تو اس لیے گناہوں کو معاف کر دے گا. رحیم ہے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. سب کے لیے نہیں. یہ امیدیں لگا کر بیٹھے اور توبہ کا نام و نشان نہیں. امیدیں لگا کر بیٹھے، نفس کی ہر خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے. امیدیں لگا کر بیٹھے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل پڑا ہوا ہے. امیدیں لگا کر بیٹھے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہا ہے. ایسے آدمی کے لیے اللہ جو ہے غفور الرحیم نہیں ہے. ہاں ذو الفضل المبین ہے، وہ فضل فرما دے تو اس پر بھی جو ہے بخشش کر سکتا ہے. تو بہرحال ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنا ہے، اپنے اولاد کے مستقبل کو روشن بنانا ہے. اور وہ روشن مال و دولت کی بنیاد پر نہیں. مال و دولت کی بنیاد پر اگر فیوچر اور مستقبل روشن ہو جاتا تو میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے گا کہ آپ مال کمائیے. حالانکہ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لم یوح الی ان کن من التاجرین ولکن اوحا الی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں تجارت کروں. اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا. نبوت کے بعد آپ نے کوئی تجارت نہیں کی. نبوت ملنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے تجارت کی ہے. وہ بھی مثالی تجارت تھی، وہ بھی آخرت کی دعوت کے لیے تھی، وہ بھی ایمان کی دعوت کے لیے تھی. حالانکہ نبوت نہیں ملی، نبوت نہ ملے تو بھی نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی جو ہیں وہ اپنا ایک شاہکار چھوڑتا ہے، اپنا ایک جو ہے وہ خاص شان والا عمل چھوڑتا ہے کہ آئندہ نبوت ملنے کے بعد اس نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے میں امت کو کوئی خدشہ نہیں رہتا ہے. ہاں اللہ نے مجھے یہ وحی بھیجی کہ ان اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اپنے رب کی عبادت کیجئے. کہاں تک؟ موت کے آنے تک. میں نے قرآن پاک کی اور ایک آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے. قرآن پاک کی یہ آیت حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو جمع کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے علاوہ باقی دوسرے 11 بیٹے تھے، جس کو قرآن نے 11 کوكبا سے تعبیر کیا ہے. یہ 11 بیٹے اور یوسف علیہ السلام، اور کس کی تربیت میں ہے؟ نبی کی تربیت میں ہے. نبی کی تربیت میں ہے. اور 3 پشتوں سے نبوت چلی آ رہی ہے. یعقوب باپ یہ بھی نبی ہے، اسحاق دادا یہ بھی نبی ہیں، ابراہیم پر دادا یہ بھی نبی ہے. اب ایسے گھرانے میں یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ گھر میں سب کچھ موجود ہے اور اس کے بعد کوئی باپ یہ پوچھے کہ تم کیا کھاؤ گے تو اولاد باپ کو بیوقوف کہے گی. سب کچھ ہے، کیا کھاؤ گے؟ جدھر ہاتھ مارا ادھر کھانا مل رہا ہے، جدھر ہاتھ مارا ادھر جو ہے وہ پینا مل رہا ہے. اب یہ پوچھنے کی بات ہے، جدھر ہاتھ جو ہے وہ دراز کرے ہدایتیں ہیں، جدھر ہاتھ جو ہے وہ دراز کرے ادھر جو ہے وہ رہبری ہے، نبوت کی رہبری ہے، نبوت کی رہبری ہے. پھر بھی یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. اور اس پر زیادہ جو ہے وہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس کو قرآن نقل کر رہا ہے، اس کو قرآن نقل کر رہا ہے.
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اور یعقوب علیہ السلام نے پوچھا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو ان بھائیوں نے یہ کہا، اولاد نے یہ کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، یہ پوچھنے کی بات ہے، ہم آپ کے رب اور آپ کے باپ داداؤں کے رب یعنی الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، اور صرف عبادت برائے نام عبادت نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اپنے پورے وجود کو اس رب کے ہر حکم کے سامنے فنا کر دیں گے۔ اسلام کے معنی یہ فنائیت ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ قرآن یہ واقعہ یہاں ذکر کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جہاں فکر بیان کر رہا ہے، ایک مسلمان کو سبق بھی دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کی اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کے باب میں سب سے بڑا فکر اس کو یہ ہونا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا دینی جو ہے وہ ماحول اور میری اولاد کی جو ہے وہ دینی تربیت کا نظام کیا رہے گا، یہ جو ہے وہ آدمی کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اب میں ایک دو بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کا بہت زیادہ وقت لینا، ایسے بھی بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہو، اور جب پیٹ بھر جاویں اس کے بعد بھی کھانا کھاویں آدمی تو طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ جب دل و دماغ جو ہے کسی مضمون سے بھر جاویں اس کے بعد بھی اگر بیان جاری رکھا جاویں تو پھر جو ہے وہ یہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کے پاس مائک آوے تو جو ہے چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک دو بات ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تربیت تعلیم کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ تعلیم گاہ یہ ہمارے مکاتب ہے، جہاں 2، 2.5، 3 گھنٹے کتنا وقت ہوتا ہے، 2، 2.5 گھنٹے جو ہے وہ اولاد ہماری اساتذہ کے سامنے جا کر بیٹھتی ہے، تو یہ جو مکاتب ہے یہ تعلیم گاہ ہے، اور گھر یہ تربیت گاہ ہے۔ وہاں سے سیکھ کر آئے گا۔ گھر میں ماں باپ اس کو ان چیزوں پر جمانے کی فکر کرے، یہ گھر کی تربیت گاہ ہونے کا مطلب ہے۔ تربیت تو کر رہے ہیں لیکن ماحول کے بغیر کی تربیت جو ہے وہ کچھ کام نہیں دیتی ہے۔ ہمارے یہاں پر کھانا بچتا ہے تو مولوی صاحب فریز میں رکھتے ہیں نا، اگر باہر رکھا جائے تو چند گھنٹوں کے بعد خراب ہو جائے گا، تو وہ خراب ہونے سے اس کو بچانے کے لیے اس کو کہاں پہنچایا جاتا ہے؟ ماحول میں پہنچایا جاتا ہے۔ وہ ماحول کون سا ہے؟ فریز والا ماحول، جس نے ہم کو جو ہے وہ بخیل بنا دیا ہے۔ پہلے لوگ کھاتے تھے، بچتا تھا سیدھا صدقہ کر دیتے تھے، اب ہم کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو بچتا ہے وہ کہاں رکھتے ہیں؟ فریز میں رکھتے ہیں کہ کل کھا لیں گے، شام کو کھا لیں گے، یا ہے کہ 2 دن کے بعد کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، شریعت نانی کہتی ہے، لیکن اتنی زیادہ حرص بھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے جس سے فقراء کا حق مر جاتا ہو۔ تو بہرحال یہ ماحول ہے۔ آپ کے مسجد میں جو ہے وہ اے سی لگے ہوئے ہیں، اب وہ اے سی کی ٹھنڈک کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا، اور وہ ماحول بنانے کے لیے اس کی سب کھڑکیاں، سب دروازے، یہاں تک کہ ایک ہلکا سا سوراخ بھی ہوگا، وہ اس ماحول کو بگاڑ دے گا، اور ماحول بگڑا، محنت ضائع ہو گئی۔ وہ اے سی چل رہا ہے لیکن ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کے لیے ماحول جو ہے وہ نہیں۔ تعلیم اساتذہ نے جو ہے وہ بچوں کو دی، گھر آ کر اولاد کی تربیت ماں باپ کرنا چاہے، لیکن ماحول نہیں ہے، تو ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے 2-4 دن ہی میں، جیسے وہ کھانا 2-4 گھنٹے ہی میں بگڑ جاتا ہے، 2-4 دن ہی میں یہ تربیت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماحول بنانے کی فکر کریں۔ ماحول بنتا ہے تو آدمی نیکیوں کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ماحول بنتا ہے تو نیکی کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں،
نیکی کے لیے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایسے دیوانوں کا ایک مقدمہ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ ان اصحاب الجد قد سبقونا، مالدار لوگ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، اس لیے کہ ان کے پاس مال ہے تو وہ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ ساری نیکیاں ہمارے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں پہنچا۔ ہمارے پاس آتا تو ہم کہتے کہ ابے جس کو کرنا وہ کرتا رہے، تم اللہ اللہ کرتے رہو۔ لیکن سچے طالبین جو ہوتے ہیں اس کو نبی راستہ بتلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتلاتا ہوں کہ جو لوگ تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ چکے ہو تم یہ عمل کرو گے تو تم ان کو پالو گے اور تم سے جو ہے وہ آگے کوئی نہیں بڑھ سکے گا۔ خوش ہو گئے، مقصود، اور وہ بھی صرف ایک عمل سے۔ یہ 5 عمل کرے تو بھی پیچھے، اور ایک عمل کرے تو ہم ان سے آگے نکل جائیں۔ کیا بتلایا؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہے وہ تسبیح فقراء ہے۔ ہم جو ہے مصیبت سے اس کو تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ تسبیح فاطمی اور الگ ہے۔ تسبیح فاطمی کا واقعہ یہ ہے مختصر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 غلام آئے تھے۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے بھیجا تھا کہ ابا جان کے پاس، ابا حضور کے پاس جا کر ایک غلام لے آؤ اور بتلانا کہ مشکیزہ اٹھا کر یہ میرے کندھے پر گھٹے پر گئے ہیں اور چکی پیس کر میرے ہاتھ پر بھی گھٹے پر گئے ہیں۔ ایک غلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کچھ بھی کہے بغیر جو ہے واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ کے مکان پہنچے۔ یہ دونوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ سونے کی تیاری کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹا تم آج دن میں آئی تھی، کیا کام تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر تالا لگ گیا، شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنی درخواست پیش نہ کر سکی۔ حضرت علی نے جو ہے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس 2 بردے 2 غلام آئے ہیں، تو ان میں سے ایک غلام میں نے ہی حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 2 غلام بدر میں فلاں صحابی شہید ہوئے ہیں، ان کے یتیم بچے ہیں، میں نے ان کے لیے رکھا ہے، اس لیے اس میں سے میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ ہاں البتہ میں تمہیں ایک عمل بتلاتا ہوں کہ اگر وہ عمل تم کرو گے، اس کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے اور تسبیح علی بھی کہا جاتا ہے، تم کرو گے دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی اور تمہیں اچھی نیند آئے گی، طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گا۔ اور اس وقت آپ نے یہ تسبیح جو ہے بتلائی کہ 33 مرتبہ بستر پر پہنچو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، دن بھر کا تھکان دور ہو جائے گا۔ آج ہم بھی شکایت کرتے ہیں نا، صاحب اتنا تھک جاتا ہوں کہ نیند بھی نہیں آتی ہے۔ دنیا کے سب ڈاکٹروں کا ماہر ڈاکٹر جو وحی کے روشنی میں علاج کرتا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہ تسبیح پڑھ لو، تمہاری تھکان دور ہو جائے گی اور اچھی نیند بھی آئے گی۔ یہ تسبیح فاطمی ہے، اور نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ تسبیح فقراء ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو ہے ان کو یہ بتلایا کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ تم یہ پڑھ لیا کرو، تو خوش ہو گئے۔ استنار وجوہہم، چہرے چمکنے لگے کہ بہت مختصر عمل اور مقصود میں بہت بڑی کامیابی۔ اب ہوا یہ کہ جو مالدار صحابہ کرام تھے ان کو بھی پتہ چل گیا
کہ ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنے کو کہا، تو وہ مالدار صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ فقراء پھر دوسری مرتبہ پہنچے اور پہنچ کر کے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی، مالداروں نے ہی پڑھنا شروع کر دیا، اب تو وہی 19-20 کا فرق جو ہے وہ باقی رہا۔ آپ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کب سوال کرنے کی جرأت ہوگی، یہ سوال کب دل میں آئے گا، یہ دیوان کی کب جو ہے وہ طاری ہوگی، جبکہ ماحول ہوگا، جبکہ ماحول ہوگا۔ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے، اس لیے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بھی سوال اور اشکال کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اساتذہ کو ہی بتلانی پڑتی ہے کہ یہاں پر یہ اعتراض ہو رہا ہے، یہاں یہ اشکال ہو رہا ہے، اور پھر اس کا جواب بھی استاد دیتا ہے، اس لیے کہ وہاں بھی وہ علم کا ماحول نہیں رہا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حج کے لیے پہنچے، حج سے فارغ ہو گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد بال منڈانے ہوتے ہیں، سر حلق کرنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے، قصر کی بھی اجازت ہے کہ 1/4 کے بقدر بال کاٹ دیا جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ ایک نائی کے پاس پہنچے، ایک حجام کے پاس۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ حجام نے مجھے 4 چیزیں سکھلائی۔ زمانے کا امام یہ کہتا ہے کہ مجھے 4 چیزیں کس نے سکھائی؟ حجام نے سکھائی۔ یہ میں ماحول بتلا رہا ہوں۔ ماحول ہوتا ہے تو حجام بھی عالم سے آگے نکل جاتا ہے، اور ماحول نہیں ہوتا ہے تو عالم بھی اپنا پڑھا ہوا بھول جاتا ہے۔ میں نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ بھائی میرے سر کے بال جو ہے وہ مونڈنے کے ہیں، تو کیا اجرت لے گا؟ حجام نے مجھے یہ کہا کہ لا یشارت فی الطاعت، یہ اس وقت بال مونڈوانا یہ عبادت ہے، اور عبادت میں جو ہے وہ کوئی بھاؤتاؤ جو ہے وہ طے نہیں کیا جاتا ہے۔ دعنی ما تیسر لکا، آپ کو جو میسر ہو، جو دینا ہو دے دینا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ کون سکھا رہا ہے؟ حجام سکھا رہا ہے۔ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ طاعت کے باب میں اجرت طے نہیں کرنے کی، جو ہو دے دے میں، اور جس کو لینا ہے وہ جو دیا جائے وہ لے لے۔ اس کے بعد میں بیٹھ گیا، چلو ٹھیک ہے، ما تیسر، جو بھی ہوگا آسان ہوگا میں دے دوں گا۔ بیٹھ گیا میں، تو میں دوسرے رخ پر بیٹھا، قبلہ ادھر ہے، ادھر بیٹھا۔ تو مجھے جو ہے وہ حجام نے مسئلہ سکھلایا کہ استقبل القبلہ، قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھو۔ تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ مسئلہ بھی مجھے معلوم نہیں، میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھا۔ اس کے بعد میں خاموش بیٹھا، خاموش بیٹھا۔ تو اس حجام نے مجھے یہ کہا کہ کبیر، یہ خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں، یہ طاعت ہو رہی ہے، تکبیر پڑھو، تکبیر پڑھو، تکبیر پڑھو، میں اپنا کام کروں گا، تم تکبیر پڑھو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اپنا سر اس کے سامنے پیش کیا، تب مجھے یہ خیال نہیں رہا، میں نے بائیں جانب کا سر پیش کیا، تو اس نے کہا کہ یمین، داہنی جانب سے بال کاٹنے کی شروعات کروں گا میں۔ تو میں نے جو ہے پوچھا کہ یہ حجام، یہ نائی اور یہ، تو کہا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کے پاس جو ہے وہ جاتا ہے، وہاں سے یہ مسائل سیکھ کر آیا ہے۔ یہ ماحول ہے، یہ ماحول ہے۔ اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اولاد کی تربیت کے باب میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ، یعنی بہت زیادہ۔ اگر اپنی اولاد بیمار ہو جاویں تو ماں باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کھانے کا لطف چلا جاتا ہے، اور دوسرے کاموں میں دل نہیں لگتا، دل اٹکا ہوا ہے وہاں، وہ بیماری دنیا کی بیماری ہے۔ اگر صحیح تربیت نہ ہوئی، یہ اولاد بھی تباہ ہوگی، اور ماں باپ کو بھی قیامت کے دن مجرمین کے کٹکھڑے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے گی۔ پھر بھی ہم مطمئن ہو کر سوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، احساس چلا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے
اس لیے اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرو، اور اس کے لیے پہلا قدم تعلیم کا ہے۔ ان مکاتب کی قدر کرو، یہ مکاتب ہے، دین باقی ہے۔ یہ مکاتب جہاں پر نہیں ہے، جہاں نہیں ہے، علماء نے ذکر کیا ہے، مولانا تقی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جہاں پر بخاری اور مسلم لکھی گئی، اور جو بخاری اور مسلم ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ بخاری اور مسلم وہاں جا کر تاشکن اور بخارا میں جا کر ہم نے جو ہے وہ تلاش کیا، وہاں بخاری نہیں مل رہی ہے، ہم نے وہاں مکتب کا نظام تلاش کیا، وہاں مکتب بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ کا بر صغیر پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اپنے ایمان اور اپنی اولاد کی ایمان کے بقا کے لیے اللہ نے جو ہے وہ خیزر صفت ہمارے علماء اور اکابرین کے ذریعے یہ نظام قائم فرمایا ہے۔ قدر کرو، ورنہ ناقدروں کو اللہ محروم رکھتا ہے۔ تو پہلا قدم تربیت میں تعلیم ہے، اور دوسرا قدم جو ہے وہ اپنی اولاد کی نگرانی ہے، اپنی اولاد کی نگرانی ہے، اور اس نگرانی کے بعد پھر اس تربیت پر اولاد کو باقی رکھنے اور جمانے کے لیے ماحول بنانا ہے۔ ماحول ہے تو نہ کرنے والا بھی کرتا ہے، ماحول ہوتا ہے۔ دیکھو ہماری بری راتوں میں شب قدر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو وہاں پر ماحول ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ یہ ماحول کا اثر ہے۔ یہ جماعت میں جو جاتے ہیں، جن کو لے جایا جاتا ہے، تو وہ دعوت دینا ہے تو وہاں جماعت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بیٹھے بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ نہیں، ماحول میں آؤ، ماحول میں آؤ تو مزاج بنے گا، کام کرنا آسان ہوگا۔ ماحول کے بغیر مزاج بنتا نہیں، مزاج نہیں بنتا ہے تو کام کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جلسہ یہ صرف آپ لوگوں کی ترغیب کے لیے کہ آپ کی اولاد میں کیا صلاحیت ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، اور تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ میں نے ایک روایت پیش کی ہے، اس روایت کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات ابن آدم، جب انسان مر جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے پڑھا ہوگا، قبرستان جا کر جو ہے وہ سلام کرتے ہیں تو مردہ سلام سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن مردے کو سلام کے جواب دینے پر ایک نیکی نہیں ملتی ہے۔ یہاں زندہ سلام کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے، السلام علیکم پر 10 نیکی، اور ورحمت اللہ پر دوسری 10، وبرکاتہ پر دوسری 10، 30 نیکیاں۔ یہی کام مردہ کر رہا ہے، اس کو کوئی نیکی نہیں۔ کیوں نہیں؟ نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، انقطع عمل ہو۔ ہاں، 3 کام، الا عن ثلاث، 3 کام یا 3 میں سے کوئی ایک کام کر کے گیا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا سلسلہ باقی رہے گا۔ پہلے نمبر پر فرمایا عن ولد صالح یدعو لہ، کوئی آدمی نیک اولاد چھوڑ کر جاوے، وہ نیک اولاد اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، تو اس نیک اولاد کی نیکیوں میں وہ ماں باپ جو تربیت کر کے گئے ہیں ان کی نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا کوئی آدمی علم چھوڑ کر گیا ہے، اپنے پیچھے کئی لوگوں کو پڑھا کر گیا ہے، کتابیں جو ہے وہ لکھ کر گیا ہے، یا علمی سلسلے کی اور جتنی بھی خدمات ہو سکتی ہے وہ کر کے گیا ہے، یا اس میں سے کچھ کر کے گیا ہے، اس علم پر عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں اس کا بھی حصہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر عن صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد بنا دی، مسجد بنانے میں تعاون کیا، مدرسے کی عمارت بنائی، اس کے بنانے میں تعاون کیا، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی مہمان خانہ بنا دیا، کسی جگہ کنواں جو ہے وہ کھود دیا، بورنگ کروا دیا، تو جب تک اس چیز سے اللہ کی مخلوق، انسان نہیں صرف اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاوے گی، تب تک اس کا اجر و ثواب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جاری رہے گا۔ اب یہ تینوں چیزیں یہاں جمع ہو رہی ہیں۔ ولد صالح بھی ان مکاتب میں تیار ہوتے ہیں، علم ان مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے، اور ان مکاتب کے اخراجات کے پیچھے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ صدقہ جاریہ کا سبب ہے۔
اس لیے دوستو اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جو غفلت کی زندگی ہم نے گزاری، اللہ اپنے فضل سے ہمیں اس غفلت سے نکال کر ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔